اے یوسف تیرے حسن پہ قربان جاؤں، اے یوسف تیرے بچپن پر قربان جاؤں، اے یوسف تیرے اس بچپن پر قربان جاؤں کہ تجھے مار ڈالنے کے لیے کنویں میں پھینک۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو میں قصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بہت ہی عظیم مرتبے پر فائز نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، کہ قرآن نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے کہ قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ۔ وہ یہودی آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی یہ تو ملک شام میں رہتے تھے، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو یہودی چونکہ اس واقعے سے پہلے سے ان کو اس کی خبر تھی کہ کس طرح وہ فرعون یعنی کہ ان کا واقعہ جو ہے پھر وہ مصر چلے گئے سب، تو یہودی جو جتنے بھی تھے ان کو اس بات کا علم تھا، لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت اللہ پاک نے یہ سورۃ یوسف پوری نازل فرمائی، اور قرآن کی یہ واحد وہ سورت ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ترتیب کے ساتھ ایک وقت میں نازل فرمایا، اور اس میں ایسی ترتیب سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے شروع سے لے کر آخر تک کہ سوچنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن بھی عطا کیا تھا، اور صبر و استقامت کے وہ بہترین مضبوط چٹان تھے کہ ان کی پوری زندگی کہ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں صبر ہی صبر نظر آتا ہے۔ باپ کو بیٹے کی جدائیگی کا اور بیٹے کو باپ کی جدائیگی جتنی عرصہ یعنی کہ وہ آپس میں جدا رہے، تو وہ جو عرصہ ہے اتنا یعنی کہ کم عرصہ نہیں ہے، بہت زیادہ عرصہ ہے کہ باپ بیٹے سے جدا ہوتا ہے اور بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے۔ یہ قصہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہے، میں مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا، جلد سے جلد اس کو ختم کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ایک خواب آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انی رأیت 11 کوکبا والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان سے کہنے لگے کہ اے ابا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھی، جن میں سے ایک جو ان کی زوجہ تھی ان سے ان کی اولاد جو تھے وہ 9 تھے، اور بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ دوسری بیوی سے جو ان کی زوجہ ہیں ان کے بیٹے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ خواب عطا کیا۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے
یعنی کہ بہت علم والے بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان نے اس خواب کی تعبیر ان کو، چونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ میرے بیٹے نے اس طرح خواب دیکھا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو ان کے بھائی ہے یہ اس سے حسد کریں گے اور پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو پھر کسی طریقے سے ان کے بھائیوں کو تو یہ خبر مل چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام یعنی کہ جو میرے والد صاحب ہیں، جو دوسرے یعنی ان کے بیٹے تھے 9 بیٹے، وہ اکثر یہ کہ ان کو اس بات کا صدمہ ہوتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ یوسف کو زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت ہمارے۔ تو انہوں نے یہ صلح کیا آپس میں کہ یا تو ہم یوسف علیہ السلام، جو یوسف علیہ السلام ان کے بھائی تھے، ان کو ہم مار دیتے ہیں، اور یا تو پھر ہم اس کو کہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کہیں دور جا کے صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو بیچ دیں گے، اس طرح جو بھی واقعات ہے ہوا وہاں پر۔ تو پھر ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے بکریاں چرانے کے لیے، جنگل میں کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا ہم جا رہے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ چلا جائے، تو اگر آپ کی اجازت ہو ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، یعنی کہ یوسف علیہ السلام بھی ظاہری بات ہے بچپن میں بچے تھے، وہ بھی خوش ہوئے، تو والد صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں، یوسف کو یعنی کہ کچھ ہو جائے گا، اس طرح جو بھی واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ کچھ ہو جائے گا، نہیں اس کو اجازت نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی اپنے والد صاحب کو، آخرکار انہوں نے منا لیا، تو یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں لے کے جا کے وہاں پر مارنے لگے۔ کوئی ایک بھائی تھا کہ بس ان کو قتل کرنے والے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو، تو وہاں پر ایک بھائی ان کا کہنے لگا کہ نہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، بلکہ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو وہاں پر جو بھی آئے گا قافلہ تو اسے لے جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو پھر انہوں نے کنویں میں پھینکا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے جو دیوار سائڈوں پہ ہوتی ہے وہاں اس کو ہاتھوں سے اپنے پکڑ لیا یوں۔ تو وہاں پر جب انہوں نے کنویں کو پکڑا تو ایک بھائی ان کا ہے، تو ان نے تلوار ماری، اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ڈنڈے سے ان کی انگلیوں پہ مارا کہ وہ نیچے کنویں میں گر جائیں۔ جب انہوں نے ڈنڈے سے مارا یا تلوار سے جو بھی مارا، جب وہ کنویں میں گرنے لگے تو اللہ پاک نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو اپنے پناہ میں لے لو۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے لگے، اس سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اور ان کو اپنے یعنی پر حفاظت میں محفوظ کر لیا ان کو۔ تو پھر وقت گزرتا رہا، 3 دن تک کتابوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہی رہے۔ تو پھر اللہ پاک کے یعنی کہ نبی بھی تھے تو معجزانہ بھی، یعنی اللہ پاک نے پھر ان کی جو بھی یعنی کہ غائب سے ہی ان کی جو 3 دن کا تھا، ان نے کیا کھایا کیا پیا، تو چونکہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ پاک نے اس طرح نہیں چھوڑا ہوگا۔ پھر 3 دن بعد ایک قافلہ آیا، گزر رہا تھا وہاں سے، تو انہوں نے کنواں دیکھا، جلدی سے گئے وہاں پہ، ڈول نیچے گرایا اور اس میں پانی اوپر لا رہے تھے۔ تو جب ڈول نیچے پھینکا جس سے وہ پانی اوپر لا رہے تھے، تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ اس ڈول میں بیٹھ گئے، اور اوپر جب انہوں نے کھینچا تو انہوں نے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام تو یعنی کہ حسن والے بھی تھے بہت زیادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے نا، تو یوسف علیہ السلام سے جب وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا، یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی
تو یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جتنی بھی دنیا ہے، کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان کو جو حسن دیا ہے، یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا ہے، ان کا آدھا ان کو دیا ہے۔ تو یعنی کہ دو اگر تقسیم کیے جائیں حسن کو، تو آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی جتنا بھی ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے حسن والے ہوں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا قافلوں والوں نے کہ یا بشرا ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور یعنی چونک گئے کہ کتنے حسن والے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے جانے لگے ساتھ، تو وہاں سے چپ چپ کے ان کے بھائی دیکھ رہے تھے کہ قافلے والے کیا کریں گے، تو دوڑے فوراً سے اور وہاں ان کے پاس گئے اور ان کو بولا کہ یہ تو ہمارا لڑکا ہے اور ہمارا غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، بس آپ لے لو، یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ کدھر تھا، آپ کو کدھر سے ملا؟ تو بس ان لوگوں نے اس یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ تو عزیز مصر تھے، وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ یہ جو بھائی ہیں واپس آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، وہاں جا کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے کہ ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گئے۔ تو باپ بالکل خاموش تھے، تو کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری یعنی کہ بات نہیں مانیں گے، یہ دیکھے کرتا اس کا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی تھوڑا سا کاٹ کے لایا ہوگا حصہ اس کا کچھ، اور اس پہ خون لگایا دیا تھا کسی بکری کا یا کسی کا بھی۔ تو کہنے لگے یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، اور دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو ان سارے باتوں کا علم بھی تھا، بس خاموش ہو گئے، اور یقین ان کو نہیں آ رہا تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا گئی۔ یوں یہ سلسلہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر جب لے کے جاتے ہیں، اپنی بیوی جو عزیز مصر ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ بچہ یا تو ہم اس کو غلام بنا لیتے ہیں، یا پھر یہ ہمارا کیا نام ہے بیٹا بھی ہو جائے گا، یا پھر یہ ہمارا بیٹا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام بہت حسن والے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو یعنی کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یوسف علیہ السلام کو ان نے بس اپنے پاس رکھ لیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام جوانی کے سٹیج پر پہنچے، تو جو عزیز مصر تھی ان کی بیوی، ان کو یہ یوسف علیہ السلام پسند آ گئے۔ ان نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعنی کہ غلط ارادے سے وہ گئی یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام کو کہ میں ان کے ساتھ یعنی کہ اچھا ان کا رویہ نہیں تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئی، تو وہاں پر جا کے دروازے سارے بند کیے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنی آبرو، اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے جب دوڑے، تو یعنی کہ دروازے اللہ پاک نے خود بخود وہ کھل گئے دروازے۔ ابھی اس کا مجھے علم نہیں ہے اس بات کا کہ یوسف علیہ السلام یعنی کہ وہاں پر وہ جو دروازے تھے وہاں پر وہ تالے لگے ہوئے تھے کہ وہ صرف بند کیے ہوئے تھے، اب اس بات کا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی عورت اپنی طرف مائل کرنے لگے، کوئی حسین عورت، کوئی خوبصورت عورت، اور وہ اس وقت کہہ دے کہ معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ مجھے، تو کل قیامت والے دن وہ شخص جو ہوگا وہ اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے دوڑے۔ جب دروازے کی طرف گئے تو پیچھے سے جو زلیخا تھی اس نے پکڑا، ان کا کرتا پیچھے سے پڑ گیا۔ وہاں پر جو شور ہوا ہوگا تو وہاں سے عزیز مصر بھی آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے
تو فوراً یوسف صلیٰ والسلام خاموش تھے، فوراً وہ جو ان کی بیوی تھی وہ بولنے لگ گئی کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی غلام آپ کی بیوی کو یعنی کہ غلط کام پر آمادہ کریں، تو آپ اس بارے میں اس کی کیا سزا تجویز کریں گے؟ دیکھیں، غلطی بھی انہی کی تھی اور اوپر سے الزام یوسف علیہ السلام پر ڈالا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ بولا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ ان نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا، میں اس طرح نہیں تھا۔ تو اس وقت کیا نام ہے، یوسف علیہ السلام اپنی عزت بچا رہے تھے۔ وہاں پر گواہی کس نے دی؟ ایک چھوٹے بچے نے جب گواہی دی کہ اگر کرتا پیچھے سے پٹا ہو تو پھر زلیخا جو مجرم ہوگی، اور اگر آگے سے پٹا ہوگا تو یہ یوسف علیہ السلام مجرم ہوں گے۔ تو دیکھا جب کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تھا تو عزیز مصر کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ جو ہے میری بیوی کا ہی کام ہے، تو بس معاملہ جو ہے آپس میں ان لوگوں نے نمٹا دیا اور بات کو ادھر ہی ختم کیا۔ تو وہاں پر کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ بات آگے پہنچائی لوگوں تک، پھر پھرتے پھرتے سارے مصر کے بازار میں یہ واقعہ مشہور ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اس طرح فلاں فلاں۔ تو حضرت یوسف السلام جو ہے وہاں پر یعنی کہ بادشاہ ہیں، اگر بادشاہ اپنی بیوی کو یعنی کہ اس بات پر ملامت کرتے تو لوگ پھر طرح طرح کی باتیں مناتے، تو انہوں نے حضرت یوسف السلام کو قید میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام قید میں کئی عرصہ تک قید میں رہے اور قید کی سختیاں برداشت کی اور بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور وہاں پر یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتے رہے پتہ نہیں کتنے عرصہ تک وہ قید میں رہے۔ تو یوسف علیہ السلام جو زلیخا تھی ان نے ایک مرتبہ اپنے ساروں کی دعوت کی، جتنے بھی یعنی مصر کے بڑے بڑے عورتیں تھیں وہ ان سب کی دعوت کی، عورتوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ کی دعوت ہے۔ جب وہ عورتیں آئیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور سب کو ایک چوری اور ایک سیب دے دیا، کوئی پل، کہ آپ جب ادھر سے میں یوسف علیہ السلام گزریں گے تو آپ نے یہ کاٹنا ہے۔ تو ادھر سے جب ان کو چوری اور پل دے دیے، وہاں سے ان کو اشارہ کیا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ یہاں سے گزرے۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے آتا ہے کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگے کہ یہ تو کوئی آدمی نہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، سیب کے جو پل دیے تھے پلوں کے بجائے ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اتنے حسن والے تھے یوسف علیہ السلام۔ تو قربان جاؤں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جو عزت اور آبرو بچانے کے لیے، اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے انہوں نے جیل کی قید تو برداشت کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں غلط کام کروں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے صبر تو کیا، جیل کی سختیاں تو برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے یہ اور بہت بڑا ہے، مختصر ہے، کہ پھر اس طرح کرتے کرتے یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر رہے، پھر وہاں پر مصر کے یعنی کہ بڑے رہے۔ پھر جب ان کے بھائی آئے مصر میں، ان کی دعوت کی بھائیوں کی، پھر ان کی جو بھائیوں کی دعوت کی تو پھر اس میں ان نے اپنے بھائیوں کو بتایا، اور پھر انہوں نے اپنے والد صاحب جو بھی ہے وہ قصہ بہت مختصر بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یوسف علیہ السلام جو ہے نا ان کی زندگی میں بس صبر اور استقامت اور علم کے
چٹان نظر آتے ہیں۔ بہت علم والے، بہت صبر و استقامت والے تھے کہ جب باپ کی جدائی کی وہ لمحات ہے وہ بھی برداشت کیے، اور پھر جب مصر میں قید میں ڈالا، لوگ بار عیاشیاں کر رہے تھے، اور ایک شیر جو جیل میں بیٹھا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور پھر اللہ پاک جب کسی کو یعنی امتحان لیتے ہیں، یہ بھی حضرت یوسف صلی والسلام کا ایک امتحان تھا کہ باپ کی جدائی اور پھر اتنا دور چلے جانا اور غلام بن جانا۔ کس کو کیا خبر تھی کہ ایک یوسف علیہ السلام جو مصر کے پھر ایک غلام بنیں گے، پھر غلام سے وہ مصر کے بادشاہ بن جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صبر ہی صبر نظر آتا ہے۔ تو جو بھی شخص صبر کرے گا تو اللہ پاک پھر اس کو انعامات ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے صبر کس طرح صبر کیا، اور جیل کی سختیاں بھی برداشت کی، اور طرح طرح کے مسائل مصیبتیں برداشت کی، اور پھر اللہ پاک نے انہیں کیا شان و مرتبہ عطا فرمایا۔ کنویں میں ڈالا پھر بھی شکوہ نہ کیا، یوسف وہ تھا جس نے اپنے ہر دکھ کو سجدہ بنا لیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اور بھی ہم اس طرح نئے جو بھی ہم مختصر واقعات ہوں گے انبیاء کرام کے اور صحابہ کرام کے جو بھی واقعات ہوں گے، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔